بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسی۔ مصنف کتاب امیر المؤمنین معاویہ کی رسی کے متعلق لکھنے سے پہلے ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ ہائر سیکنڈری اسکول کے آخری سال کے طلباء کو ریاضی کا مضمون پڑھاتا تھا۔ وہ چند دنوں سے بعض طلباء کو نوٹ کر رہا تھا کہ ان کا سبق میں دھیان نہیں رہا، وہ بد محنت ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے ان طلباء کا قبلہ درست کرنے کا فیصلہ لیا۔ ایک دن وہ اپنا پیریڈ لینے کے لیے کمرہ جماعت یعنی کلاس میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھتے ہی کہا، تمام طلباء کتابیں ایک طرف رکھیں اور کاغذ قلم نکال لیں۔ طلباء نے پوچھا، کیوں جناب؟ استاد نے پرجوش انداز میں کہا، ٹیسٹ، ہنگامی ٹیسٹ۔ طلباء پہلے تو ذرا تنگ پڑے، پھر خسر پسر کرتے ہوئے استاد صاحب کی ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ طلباء میں ایک بڑے ڈیل ڈول کا بیوقوف طالب علم بھی تھا جو نہایت بد مزاج، اکھڑ اور غصیلا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، جناب ابھی ہم ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے، پہلے ہم اگلے پچھلے اسباق دہرا لیں، پھر آپ خوشی سے ٹیسٹ لے لیجئے گا۔ جب ہمیں کچھ یاد نہیں تو ٹیسٹ کس چیز کا دیں گے؟ استاد صاحب اس کی یہ بات سن کر اشتعال میں آ گئے۔ انہوں نے شعلہ بار ہو کر کہا، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ٹیسٹ ہر حال میں دینا پڑے گا، سمجھے؟ تم ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے تو کلاس سے نکل جاؤ۔ پر وہ طالب علم بھی طیش میں آ گیا۔ آپ باہر نکل جائیں، اس نے بلند آواز سے کہا۔ استاد صاحب اس کا گستاخانہ پن دیکھ کر سٹپٹا گئے۔ وہ طالب علم کو کوستے ہوئے اس کی جانب بڑھے، او بے ادب، ارے بے حیا، گستاخ، کمینے، بے غیرت۔ طالب علم بھی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ طالب علم اور استاد دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ بات انتظامیہ تک پہنچی۔ انہوں نے سزا کے طور پر طالب علم کو 2 سال پیچھے کر دیا اور تحریری بیان لیا کہ آئندہ وہ اساتذہ کا احترام ملحوظ رکھے گا۔ یہ تو طالب علم کا انجام تھا۔ استاد صاحب اس کے بعد ہر چھوٹے بڑے کی گفتگو کا موضوع بن گئے۔ جماعتوں میں ان پر تبصرے کیے جانے لگے۔ انہوں نے اس صورت سے حال سے تنگ آ کر اسکول چھوڑ دیا۔ ایک اور استاذ کو بھی یہی مشکل پیش آئی، تاہم اس نے نہایت خوش اسلوبی سے مسئلے کا حل نکال لیا۔ اس نے بھی ایک دن کلاس میں آ کر اچانک حکم صادر کیا، سب طلباء کاغذ قلم نکال لیں، ٹیسٹ ہوگا۔ یہاں بھی ایک طالب علم موجود تھا جو ہٹ درم اور تند مزاج تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، جناب آپ کی مرضی نہیں چلے گی، ٹیسٹ اپنے وقت پر ڈسپلن کے مطابق ہوگا۔ استاد صاحب جو حوصلے کا پہاڑ تھے، جانتے تھے کہ مشتعل مزاج آدمی سے سختی کے ساتھ نمٹنا بیوقوفی ہے۔ وہ مسکرائے اور طالب علم کی طرف دیکھ کر کہا، مطلب یہ کہ آپ ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے؟ وہ پھر چلایا نہیں۔ استاد صاحب نہایت اطمینان سے بولے، ٹھیک ہے، جو ٹیسٹ نہیں دینا چاہتا ہم اس سے ڈسپلن کے مطابق پیش آئیں گے۔ لڑکو تم لکھو پہلا سوال۔ یوں استاد صاحب سوال لکھوانے لگے۔ جدی طالب علم سے نہ رہا گیا، وہ طیش میں آ کر بولا، میں نے آپ سے کہا کہ میں ٹیسٹ نہیں دینا چاہتا۔ استاد صاحب اسے دیکھ کر مسکرائے اور کہا، آپ سے ٹیسٹ کون لے رہا ہے؟ آپ آزاد ہیں، ہم آپ سے امتحان نہیں لیتے۔ اب مزید بھڑکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ طالب علم سکون سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کاغذ قلم نکالا اور اپنے ہم جماعتوں کی طرح وہ بھی سوال لکھنے لگا۔ بعد میں انتظامیہ کی طرف سے اس طالب علم کی بد مزاجی پر مواخذہ بھی کیا گیا۔ یہ فرضی واقعہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا کہ اس جیسی پیچیدہ صورتحال سے نمٹنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ میں غصے کی آگ بھڑکانے اور اسے ٹھنڈا کرانے کے لیے مختلف طریقوں پر غور کرنے لگا۔ یہ واقعہ ہے کہ مشتعل مزاج آدمی کو آڑے ہاتھوں لینے کا نتیجہ خطرناک ہوتا ہے اور اس سے اختلاف بجائے کم ہونے کے شدت اختیار کر جاتا ہے۔ آگ کا مقابلہ آگ سے کیا جائے یا آگ کو آگ سے بجھانے کی کوشش کریں تو شرارے بڑھتے اور آگ کی لپٹ میں تیزی ہی آتی ہے۔
اور سرد مہری کے مقابلے میں بھی سرد مہری ہو تو الجھنوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں سے آپ کا سبھاؤ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسی کے مانند ہونا چاہیے۔ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ 20 برس امیر یعنی گورنر کے عہدے پر فائز رہے، پھر آپ کو خلیفہ ہوئے بھی 20 برس ہونے کو ہیں، اتنا لمبا عرصہ آپ نے لوگوں پر حکومت کی، اس کا راز آخر کیا ہے؟ وہ کیا طریقہ ہے جسے اپنا کر آپ اتنے برس تک حکمران رہے؟ وہ کہنے لگے میرے اور رعایا کے درمیان ایک رسی ہے جس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رعایا کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ ادھر سے رسی کھینچتے ہیں تو میں ادھر سے ڈھیلی کر دیتا ہوں تاکہ رسی ٹوٹنے نہ پائے، اور جب وہ ادھر سے ڈھیلی دیتے ہیں تو میں ادھر سے رسی کھینچ دیتا ہوں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ واقعی لاجواب تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دو مشتعل مزاج میاں بیوی کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ دو مغلوب الغضب آدمیوں کی دوستی زیادہ دیر قائم رہ سکے۔ ایک بار میں نے جیل میں لیکچر دیا۔ لیکچر کا اہتمام خاص طور پر قتل کے مجرمان کے لیے کیا گیا تھا۔ لیکچر اختتام کو پہنچا تو سب لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے۔ ایک آدمی شکریہ ادا کرنے میری طرف آیا۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ مجرمان قتل کے اس سیکشن میں تعلیمی سرگرمیوں کا نگران ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ قتل کی زیادہ تر وارداتوں کے پیچھے اصل محرک کیا ہوتا ہے؟ اس نے بلا توقف جواب دیا، غصہ۔ اللہ کی قسم یا شیخ، ان میں سے بعض قاتلوں نے شاپنگ سینٹر یا گیس اسٹیشن پر چند روپیوں کی خاطر غصے میں آ کر قتل کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کی اس بات پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو ہر ایک کو پچھاڑ دے، طاقتور دراصل وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ جی ہاں، بہادر وہ نہیں جو قوی ہیکل اور عظیم الجثہ ہو اور جس سے بھی لڑے اسے نیچا دکھا دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو یہ جانتا ہو کہ پیچیدہ صورتحال سے کیوں کر نمٹنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان اپنے نفس کو تحمل اور برداشت کا خوگر بنائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، پہلے پہل آپ غصے پر قابو پائیں گے تو آپ کو 100% محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دوسری، تیسری اور پھر چوتھی بار آپ کا زور بہت کم لگے گا اور آپ منٹوں میں غصے پر قابو پا لیں گے۔ یوں آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی اور تحمل و برداشت آپ کی فطرت کا حصہ بن جائیں گے۔ غصے کے متعلق ایک لطیفہ ہم سامعین کی نظر کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ایک دن میں جدہ کے شمال میں 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک شہر املج میں لیکچر دینے کے لیے گیا۔ سامعین میں ایک نوجوان بہت غصیلا اور مشتعل مزاج تھا۔ اس کے متعلق مجھے پتہ چلا کہ ایک بار وہ کار پر سفر کر رہا تھا۔ کار کی رفتار آہستہ تھی۔ پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی ہارن بجاتی آ رہی تھی۔ نوجوان نے راستہ دینے کے بجائے گاڑی کی رفتار مزید آہستہ کر دی اور پچھلی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم بھی اپنی رفتار آہستہ کرو۔ پچھلی گاڑی والے نے تنگ آ کر گاڑی سڑک سے اتاری اور تیزی سے آگے گزر گیا۔ اس کی اس جرأت پر نوجوان بھڑک اٹھا۔ اسے تو معمولی باتوں پر بھی شدید غصہ آ جایا کرتا تھا، اپنی اس قدر توہین کو وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کی اور قریب پہنچ کر گاڑی کی بتیوں سے اشارے کیے۔ انہوں نے گاڑی روک دی۔ نوجوان نے اپنا غترہ یعنی جو روایتی کپڑا جسے عرب اپنے سر پر اوڑھتے ہیں ایک طرف پھینکا اور لوہے کا پانا تھامے نہایت غصے کے عالم میں اس گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے دروازے کھلے اور اس میں سے 3 ہٹے کٹے جوان برآمد ہوئے۔ انہوں نے نوجوان کو لڑائی کے لیے تیار ہو کر آتے دیکھا تو مشتعل ہو کر اس کی طرف بھاگنے لگے۔ نوجوان 3 دیو ہیکل آدمیوں کو اپنی طرف دوڑتے دیکھ کر کانپ اٹھا۔ وہ تینوں اس کے قریب آئے اور اس کے ہاتھ میں جو پانا تھا اس کو گھورنے لگے۔
نوجوان نے جلدی سے پانے والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور عاجزی سے کہا، معاف کیجیے گا، آپ کا پانا گر گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے جھپٹ کر پانا اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور تینوں اپنی گاڑی کی طرف مڑ گئے۔ وہ نوجوان ان کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہتا رہ گیا۔